اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ رب العزت ان سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر دے۔ جتنی بھی مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، خواہ وہ نظر بد ہے، حسد ہے، جادو، جنات، جو بھی عمل ہے، اللہ رب العزت، اے رب العزت، تو اس سے یہ گزارش ہے کہ ان سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ دنیا جہان کے وظیفے کر چکے ہیں اور آپ لوگ تھک چکے ہیں، میں یہی کہوں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا کام فی الحال نہیں پا رہا، لیکن ہم نے اس چینل پر ایسے ایسے وظیفے آلریڈی جو ہے وہ اپلوڈڈ کیے ویڈیوز، جن میں بڑے بڑے اسٹرانگ وظیفے ہیں، لیکن کرتے بہت کم لوگ ہیں نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ہماری بدقسمتی ہے یا جو بھی کہہ لیں کہ ہمارے وظائف بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ کے شاید سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ وظیفہ بتا رہا ہے یہ دیکھنے میں مولوی نہیں لگتا، دیکھنے میں کوئی لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی عالم ہے، تو یہ جو وظیفہ بتا رہا ہے تو اس کی پتہ نہیں یہ چلے گا نہیں چلے گا، وظیفہ کام کرے گا نہیں کرے گا، لیکن لوگوں کو باقی معاملات کا معلوم نہیں ہے۔ تو چلے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس کا وظیفہ کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کے بھروسے پہ میں آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی کامیاب ضرور ہوگا۔ کیوں؟ یہ وظیفہ ہے یہ ایسا ناظرین، یہ والا جو وظیفہ ہے ہم پہلی دفعہ اپنے چینل پہ لگا رہے ہیں، یہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، اور وظیفہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھنی تو آپ اس وظیفے کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، تو پھر کمنٹ سیکشن میں آپ لکھتے رہیں گے کہ کیا ہے کیسے ہے، تو پھر وہ آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے اور اس طریقے سے فائدہ نہیں ہے، ویڈیو ضائع جائے گی۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا کیونکہ یہ وظیفہ سمجھے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ ہمارے اندر کچھ بھی ہو جائے، ہماری آنکھیں نہ کام کریں، کان نہ کام کریں، کوئی بھی ہمارے جسم کا کام کرنا چھوڑ دے، تو کسی نہ کسی طریقے پر ہم کوما میں بھی چلے جائیں تو ہم چارپائی پر پڑے زندہ رہتے ہیں، لیکن دل اگر نہ ہو، دل کام نہ کرے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا ہے، اور اس کے پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے۔ ناظرین، سورہ یاسین کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بار اس کو پڑھ لیا تو نمبر 1 فضیلتیں کہ 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ وظیفے پہ ابھی ہم نہیں آئے، اس پہ آ رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی سورہ یاسین کو رات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رات کے وقت پڑھی صبح اٹھے گا تو وہ تو بالکل بخشا جا چکا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ کاش کہ مطلب یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین رہے، یعنی ہر بندہ اس کو حفظ کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں سے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی خاص صورت ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت، اتنی روحانیت، اور اس کی آیات کے ایسے عمل ہیں کہ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی بہت ہی بابرکت ہے اور نور ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم وظائف کی بات کر رہے ہیں تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورے قرآن پاک کو آپ پڑھیں اور روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں یا جس طریقے سے بھی، تو اس لیے سورہ یاسین کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی بدلنے جا رہا ہے وظیفہ، اتنا ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ ہم نے اللہ الصمد کا وظیفہ دیا تھا، آپ لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ سورہ مزمل کا وظیفہ دیا تھا، آپ لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ سورہ فاتحہ کا بتایا تھا، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا اور اس سے بہت سارے معاملات حل ہو گئے۔ آج ہم آپ کو یہ جو سورہ یاسین کا بتا رہے ہیں یہ وظیفہ، یہ سمجھ لیجئے کہ انتہائی خاص سے خاص ترین ہے۔
تو ناظرین اس کے اندر سورہ یاسین کے ساتھ اور بھی کیا کیا آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین وہ لوگ جن کے اوپر بہت قرض ہے، قرض نہیں اتر پا رہا، کوئی حکمت نہیں بن پا رہی، کوئی وظائف کام نہیں کر پا رہے، کوئی روپے پیسے کا بندوبست نہیں ہو پا رہا، آمدن کے ذرائع نہیں ہو پا رہے، کاموں میں رکاوٹ ہے بہت شدید قسم کی، جو بھی کام کرتے ہیں پورا نہیں ہو پاتا، اور آپ کے سارے خیالات اور خواہشات بالکل وہی ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے سوچ کے رکھی تھی، آگے نہیں بڑھ پا رہے، حتیٰ کہ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے اور وہ پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی، ان کے لیے بھی ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ اس وظیفے نے اگر آپ کا کام نہیں کیا، یہ وظیفہ تو کام کرتا ہے، ہمارا یقین بھی تو ہونا چاہیے نا، ہمارا جس چیز پہ یقین ہوتا ہے وہی چیز کام کرتی ہے۔ یہی نظام ہے اللہ رب العزت کا اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کا بھی، آیات کا بھی، جتنے یقین کے ساتھ پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کا کام ہوگا۔ تو ناظرین سورہ یاسین کا جو وظیفہ ہے آپ نے یہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ غور سے سن لیجئے ناظرین۔ اس کا یہ عمل ہے کہ جمعے والے دن وہ مرد حضرات جو جمعے کی نماز پڑھ کے آئیں، گھر تشریف لائیں باوضو حالت میں، اور اگر خواتین یہ وظیفہ کرنا چاہ رہی ہیں تو جب جمعے کی نماز مسجد میں ہو جائے، جمعے کی نماز مسجد میں ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کھانا وغیرہ تسلیم کر دیں جن جن کو آپ نے کھانا دینا ہے، تاکہ آپ کے پاس اب سوچنے کو، ٹینشن کا وقت نہ ہو۔ کم از کم آپ کو 1 گھنٹہ تک فری چاہیے، یا لیٹ سے کہ بٹوین آدھے گھنٹے سے لے کے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون بندہ کتنی سپیڈ میں پڑھتا ہے۔ تو ناظرین اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے 3 بار آپ نے باوضو ہو کے بیٹھ کے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نیت کرنی ہے کہ میں حاجات کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں اور میری یہ حاجات ہیں، اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اور پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین اپنے پاس آپ نے رکھ لینی ہے، اور اگر آپ کے پاس مبین والی سورہ یاسین ہے وہ زیادہ بہتر رہے گی، اگر نہیں ہے تو ہم لوگ آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہے ہیں، اسکرین شاٹ آپ لے لیجئے گا اس کا، تو آپ دیکھتے رہیے گا۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیجئے، اور جیسے ہی آپ آیت نمبر 12 پہ پہنچیں، آیت نمبر 12 جس میں یہ ہے، یعنی جس میں پہلا مبین آتا ہے، وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو جب آپ یہاں پر پہنچے تو اس مبین پر آپ نے رک جانا ہے۔ اب آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، یہاں پر رک کر اس مبین سے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 7 مبین کا عمل ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور ناظرین اب جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں جو کہ آیت نمبر 17 پہ آتا ہے، جس کا جو آخری حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اب آپ نے مبین پہ آ کر پھر رک جانا ہے آیت نمبر 17 پہ، اور اب آپ نے 3 بار سورہ الکوثر پڑھنی ہے، سورہ الکوثر، ٹھیک ہے۔ پھر اب آپ نے پڑھتے جانا ہے، یہ آپ نے سورہ یاسین پڑھتے جانا ہے، رکنا جہاں جہاں ہے میں بتا رہا ہوں۔ اب آپ جب تیسرے مبین پر پہنچیں جو کہ آیت نمبر 24 پہ آ کے ختم ہوتا ہے، انی اذا لفی ضلال مبین، یہ آیت نمبر 24 ہے، اور یہاں پر آپ نے آ کے رکنا ہے، اور اب سورہ علم نشرہ 3 بار پڑھنی ہے، سورہ علم نشرہ 3 بار پڑھنی ہے۔ نہیں یاد تو قرآن پاک آپ کھول کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو صورتیں یاد رہیں۔ ناظرین جب آپ چوتھے مبین پر پہنچیں جو کہ آیت نمبر 47 پر آتا ہے، جس آیت کے آخری الفاظ یہ ہیں، ان انتم الا فی ضلال مبین، تو اب آپ نے یہاں پر رکنا ہے اور 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار سورہ فاتحہ، الحمد شریف جس کو کہتے ہیں، سورہ الحمد شریف، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور 5واں مبین کب آتا ہے؟ آیت نمبر 60 پر، 60 پر۔ جب آیت نمبر آپ 60 پر پہنچے جس کے آخری الفاظ کیا ہیں میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، عدو مبین 60 نمبر آیت پہ آتا ہے۔
تو یہاں پر آ کے آپ نے رکنا ہے، اور اب آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہاں پر 3 بار آیت الکرسی، اب پھر 3 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آگے چلیے۔ جب آپ نے چھٹے مبین پر پہنچنا ہے جو کہ آیت نمبر 69 یعنی 69 ہے، وہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے سنیے۔ اس کی جو اس آیت کا جہاں پر یہ آیت آ کے مکمل ہوتی ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہاں پر آ کے ختم ہوتی ہے، تو آپ نے یہ دعا 3 بار پڑھنی ہے۔ اسکرین کے آپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اسکرین پہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ آپ نے پڑھنی ہے 3 بار آیت، اسکرین پر لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پھر پڑھنا شروع کر دینا ہے سورہ یاسین کو۔ اب ناظرین، جب آپ آیت نمبر 77 پر پہنچے جو کہ 7واں مبین ہے، آیت نمبر 77 پر، جس کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہ ہیں نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، تو اب آپ نے یہاں پر رکنا ہے اور 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک، درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے 7 بار ایک آیت یہاں پر پڑھنی ہے، 7 بار ایک آیت پڑھنی ہے۔ کون سی؟ وہ یہ ہے اللہم واسع رزقی واسع لا احتاج الی احد من خلقک، یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ اب باقی کی سورہ یاسین آپ مکمل کر لیں، اور جب سورہ یاسین آپ کی مکمل ہو جائے، اب آپ نے یہاں پر 3 بار درود پاک پڑھ کے اپنا وظیفہ یہ مکمل کرنا ہے۔ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جو بھی آپ جس مقصد کے لیے آپ نے سورہ یاسین پڑھی ہے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی یہ آپ نے ایک وظیفہ کیا ہے۔ آپ نے جب تک آپ کا کام نہ ہو، آپ نے پھر اگلے جمعے کو یہی وظیفہ کرنا ہے۔ اگر دوسرے جمعے تک بھی کام نہ ہو تو تیسرے جمعے کو کرنا ہے، تیسرے جمعے تک کام نہیں ہوا چوتھے جمعے تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس دوران آپ کا کام ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کرم کر دیتا ہے، لیکن ہر جمعے کو آپ یہ وظیفہ کرتے رہیے گا۔ پہلی دفعہ مسٹ ہے، دوسری دفعہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو آپ یہ جو دکھائیں کہ دیکھیں اے رب العزت میں بہت محتاج ہوں، میں بار بار یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے یہ، تو آپ یہ کرتے رہنا ہے آپ نے، اور کوشش کریں کہ یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، بہت فائدہ مند ہیں، سارے کام اس سے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھیے گا کہ آپ کے حالات کیسے بدلیں گے، اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا وظیفہ کیا یا کیا عمل کیا، تو بے شک ان کو بتا دیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو جائے، کیونکہ آپ کی زندگی بدلنے جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ مت سمجھیے کون دے رہا ہے، کس قسم کا بندہ دے رہا ہے، یہ بس غور کیجیے گا کیا دے رہا ہے، بہت کام کی بات ہے یہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے وظائف، عبادتوں کو اور ہر قسم کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔